بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک عجیب و غریب صورتحال رہی ہے استعفوں کی منظوری کے حوالے سے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی، انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے۔ قصہ مختصر یہ کہ کہتی رہی حکومت آج کی کہ آپ استعفے نہ دیں، آپ استعفے نہ دیں، ہم آپ احوال میں واپس آئیے، بات چیت کریں۔ کہتی رہی تحریک انصاف آپ استعفے منظور کریں، ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی، کیونکہ آپ سے بات کرنے کا مطلب تو چوروں سے بات کرنا، وہ ساری باتیں جو کہ وہ کہتی رہی۔ آج کا منظرنامہ کیا ہے؟ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپنے موقف کی تبدیلی، اب اس کو آپ یوٹرن گئی ہے کہ میں استعفے منظور نہیں کروں گا جب تک میری تسلی نہیں آتی، ایک بندہ میرے پاس آئے گا پھر منظور کروں گا، اور اچانک استعفے منظور کرنا منظور کرنا شروع ہو گئے۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں تبدیلی کہ استعفے منظور نہیں کرو، منظور کرنے ہیں تو سارے کے سارے کرو۔ آج انہوں نے سارے کر لیے، جو باقی رہ گئے تو بھی کر لیا۔ اب تحریک انصاف نے کہا کہ ہم نے آپ سے کل کہا تھا کہ ہمارے استعفے منظور نہ کریں، یہ آپ نے غلط کیا۔ قصہ مختصر یہ کہ ذرا یہ ضروری ہے سیاسی اور آئینی حوالوں سے تحریک انصاف سے پوچھنا ضروری ہے کہ یہ ایسا کیا نیا ہوا ہے جس کی وجہ تحریک انصاف نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا آپ اس کے یوٹرن گئی ہے، جو بھی گئی ہے، کہ کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ استعفے قبول کرو، پھر جب انہوں نے کچھ قبول کر لیا آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کرو، کرنے تو سارے کرو۔ آپ نے کہا ہم عدالت جائیں گے کہ کرنے تو سارے کرو، اور آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں سارے نہ کرو، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا، بہت سارے آئین سے جڑے بھی سوالات ہیں کہ اس معاملے میں اسپیکر نے ٹھیک کیا ہے غلط کیا۔ محسن نقوی صاحب کے معاملے میں عدالت جائے گی، پی ٹی آئی تو ٹھیک کرے گی یا غلط کرے گی؟ کتنا امکان ہے کہ محسن نقوی صاحب والے معاملے میں عدالت پی ٹی آئی کے موقف سے اپنے کو زیادہ مناسب سمجھے یا پی ٹی آئی کے موقف کو مناسب نہ سمجھے؟ تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا سیاسی حوالے سے جوابات لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری حبیب صاحب سے، اور پھر آئینی حوالے سے، قانونی حوالے سے جوابات لیتے ہیں پاکستان کے معروف لیگل ایکسپرٹ جناب اعتزاز احسن صاحب سے۔ آغاز کرتے ہیں فاروق حبیب صاحب سے۔ سر پہلے بتائیں، معصومانہ سوال ہے، بار بار آپ کا اصرار تھا کہ بھائی منظور کرو تو سارے کرو، یہ ایسے نہیں سلیکٹو نہیں چلے گا، انہوں نے سارے کر لیے بھائی، تو ٹھیک ہے، اب کیا اعتراض ہے؟ نہیں، اچھی بات ہے، سارے کر لیے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کہتے تھے انفرادی حیثیت میں آ کے قبول کروائیں، اب ایک دم سارے استعفے منظور کر لیے۔ اس کی ریزن آپ کے سامنے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ 2 پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور ملک میں ایک انتخابات کا جو ہے وہ ماحول بن چکا ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ راجہ ریاض ان کے اپنے ہینڈ پک کٹ پتلی اپوزیشن لیڈر ہیں، جس سے ساتھ مل کے وہ نگران سیٹ اپ کو جو ہے وہ لے آئیں گے۔ ظاہری بات ہے، ایک آئینی رول ہے اپوزیشن لیڈر کا، اور ہم نے بھی اپنی حکمت عملی اسٹریٹجی اسی وجہ سے چینج کی، کیونکہ اس وقت انتخابات کا ماحول جو ہے وہ پورے ملک کے اندر موجود ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کیا اقدامات لیتے ہیں۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ نہیں فاروق بھائی، اس میں کچھ بھی ایسا تو نہیں ہوا نا فاروق صاحب کہ جس کی وجہ کوئی نیا ماحول تو نہیں بنا نا؟ یعنی جب آپ نے ریزائن کیا تھا تب بھی آپ کو پتا تھا نا کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تب اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس کی مشاورت ہوگی، تو اس میں ایسا نیا کیا ہوا ہے جو کہ آپ نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر لی ہے اس وجہ سے؟ نہیں، دیکھیں ہم کیوں نکلے تھے اسمبلی سے باہر؟ ہم اس وجہ سے اسمبلی سے باہر نکلے تھے کیونکہ ان اسمبلیوں کی وقت انہوں نے خود ختم کر دی تھی، تماشا انہوں نے خود بنایا اسمبلیوں کو، جہاں پر انہوں نے چھانگا مانگا کی منڈیاں لگائیں، اس اسمبلی کے ماحول کو گدلا کیا، جہاں پر ہماری 20 لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان 20 لوٹوں نے ان سے ٹکٹیں لینی ہیں اور انہی کا ایک اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ یعنی پہلی بار تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے، سوال تو یہ بھی آپ کو پوچھنا چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر آٹا 160 روپے کلو ہو جائے بولتا نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر پورے ملک میں 24 گھنٹے کا الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن ہو جائے بولتا نہیں ہے، فیکٹریاں بند ہو جائے، مزدور بے روزگار ہو جائے، ڈالر کی اڑان پکڑی نہ جائے، ملک بینک ڈیفالٹ پہ پہنچ جائے، اپوزیشن لیڈر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے، لیکن جس دن نگران سیٹ اپ لگانا ہوگا اس دن اپوزیشن لیڈر نظر آئے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب اس میں تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، 100% ایگری کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب اس میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز انہونی تو نہیں ہے نا؟ آپ کو پتا تھا نا کہ جب اسمبلی سے نکل جائیں گے تو یہ سب ہوگا، ظاہر ہے جب آپ نکل جائیں گے تو کون رہے گا اپوزیشن لیڈر؟ انہی میں سے منرفین میں سے کوئی رہے گا۔ وسیم، تو اس میں تو یہ سب آپ نے نکلتے ہوئے کیوں نہیں سوچا تھا؟ اور اگر اس وقت نہیں سوچا تو آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا بڑا معصومانہ جواب ہے کہ اگر یہ ہمارے استعفے اس وقت قبول کر لیتے تو ہم اپنی اس حکمت عملی کے اوپر غور نہ کرتے، چونکہ انہوں نے استعفے ہمارے قبول نہیں کیے تھے تو ہم نے کہا کہ چلیں اب ہم ان سے اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ تو واپس لیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب ہم نے اعلان کیا کہ ہم یہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ واپس کلیم کریں گے تو آپ نے دیکھا دھڑا دھڑ استعفے منظور ہو گئے۔ اب 2 چیزیں سامنے آ گئی۔ قبول کر لیتے تو کیا ہوتا؟ تو آپ کیا کرتے؟
نہیں کر لیتے تو سینیریو ڈفرنٹ ہوتا نا، لیکن آپ نے دیکھا جب حالات کے مطابق آپ اپنی ڈیسیژن میکنگ کر لیتے. نہیں دیکھیں ابھی جو نہیں اب جو انہوں نے استعفے منظور کر لیے ہیں، اب اس میں سے جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کو بھی مد نظر رکھ لیتے ہیں نا. ایک طرف یاد ہوگا کہ یہ ہمیں کہتے تھے یار یہ 7-9 حلقوں سے عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ اتنا پیسہ ضائع ہو جائے گا. اب آپ کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کپڑے بیچ کے گندم جو ہے وہ سستی کروں گا. یہ بیانات آپ نے سنے ہیں نا. اب 15 سے 20 ارب روپیہ چاہیے انتخابات کروانے کے لیے، ان ضمنی انتخابات کے ساتھ ساتھ. تو اب پیسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ان کے پاس جہاں پر ان کو پولیٹیکلی سوٹیبل ہوتا ہے. لہذا یہ نظام کا مذاق نہ بنائیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انتخابات کروانے ہیں تو اب آپ 40% اسمبلی خالی ہو گئی. ہمیں تو وسیم یہ سچویشن بھی جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے نا. انہوں نے 40% اسمبلی خود خالی کر دی. اب آپ دیکھیں 124 اراکین کے استعفے جو ہے وہ منظور ہو جاتے ہیں. پیچھے جو ہے وہ 200-225 لوگ جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو اس اسمبلی کی حیثیت جو ہے وہ کیا رہ جاتی ہے جب پورے ملک میں 66% پاکستان کے اندر انتخابات ہو رہے ہوں گے. ان 116 یا 120 نشستوں کے اوپر اگر یہ ضمنی انتخابات کروا دیتے ہیں، وہاں یہ جا کر پارٹیسپیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے؟ ریئل ٹائم چیلنج ہے کہ ان کو امیدوار نہیں مل رہے. ان کے اپنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ بھئی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ان حالات میں جا کے. تو یہ تو ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ انتخابات سے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر عام انتخابات نہیں ہونے کریں گے یا کیا کریں گے. آج جو منظور ہوئے 43 اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہ کرو. دیکھیں ہمارے جو 45 لوگ ہیں انہوں نے جو آفیشیل ای میل ایڈریس ہے اس کے اوپر ای میل بھی کی جو اسپیکر آفس ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو بھی جا کے ملاقات کر کے وہاں بھی بتا کے آئے. اور اس کا ریزن جو ہے وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ہم اپنا ریکلیم کرنا چاہتے ہیں. جو اپوزیشن لیڈر کا وہاں پر ہماری اکثریت ہے اس وجہ سے وہ ہمیں ملنا چاہیے. وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا یا نہیں کیا. لیکن الیکشن کمیشن کی جس قسم کی اس وقت حیثیت ہے، وہ جو سمری وہاں سے آتی ہے اس کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں. ان کی جانبداری بھی جو ہے وہ اب تو کھل کے سامنے آ گئی ہے. جس قسم کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے پنجاب میں لا کر لگایا ہے اور آگے جس قسم کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں، جو 25 مئی کے ذمہ داران افسران تھے جنہوں نے تشدد کیا، ماورائے قانون کارروائیاں کی، چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ان کی تعیناتیاں شروع ہو گئی ہیں. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب، بہت شکریہ. یہ آپ نے اپنی پولیٹیکل پوزیشن بتا دی. لیگل پوزیشن اس میں آپ کی کیا ہے؟ یہ ہم ایک لیگل اوپینین جاننے کی کوشش کرتے ہیں جناب اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا. ذرا کچھ خالصتاً سیاسی معاملات ہیں جن کو ذرا آئین اور قانون کے لینس سے دیکھنا بڑا ضروری ہو گیا، تو آپ سے وہ رائے چاہیے. پہلے تو اعتزاز صاحب آپ بتائیے، آپ کی دانست میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر تحریک انصاف جاتی ہے یہ پلی لے کر کہ صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کی محسن نقوی صاحب کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا کر، تو آپ کی رائے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو انٹرٹین کر لے گا یا پھر یہ کہہ کر شاید نہ کرے کہ آئین نے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا ہے ایک ادارے کو اور اسی کی رائے اس میں حتمی ہوگی؟ انٹرٹین تو کر لے، سماعت کے لیے قبول تو شاید کر لے میرا خیال ہے سپریم کورٹ، کیونکہ سماعت کے لیے قبول ہونا کسی پٹیشن کا کوئی اتنی اچھمبے کی بات نہیں ہوتی. لوگ اب وہاں ان کا وکیل اگر اصرار کرے کہ جی میں بات کر رہا ہوں آئین کے تحت اہلیت کی، اور اہلیت کے یہ آرٹیکل ہیں، وہ آرٹیکل پیش کرے. میں نے دانستہ طور پہ نہیں لے رہا ان کا ذکر کر رہا، پر وہ 2-4 ہیں ایسے. تو سماعت کے لیے تو وہ یہ ممکن ہے کہ اس کو رکھ لے. اچھا، سماعت کا مرحلہ اگر ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امکان ہے اس بات کا کہ عدالت یہ کہے کہ نہیں صاحب آپ نے صحیح بندہ نہیں لگایا تھا، آپ کو دوسرا بندہ لگا لیں، یا عدالت کہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے جس مرحلے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں پی ٹی آئی کو خاصی، کیونکہ ہارڈ ایویڈنس کی بات ہوگی اور وہ ایسے معاملے میں
شاد و نادر بھی مجھے ملتا ہے. پر میں ایک مثال دوں صاحب، اگر مثال کے طور پہ ایک تو عمران خان صاحب نے کل کہا نا کہ ہماری حکومت گرانے میں سب سے بڑا کردار اس آدمی کا تھا. اب ظاہر ہے وہ تو کس طرح بتائیں گے کہ یہ اس کا ثبوت کس طرح دیں گے، لیکن مثال کے طور پر وہ ایک ظاہر ایک میڈیا ہاؤس کو بھی اون کرتے ہیں. میں اس کی کچھ رپورٹس وغیرہ کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہیں پی ٹی آئی والے کہ بھائی اس سے ان کا ذہن ظاہر ہوتا ہے اور دیکھیے تو ہمارے خلاف کیمپیننگ ہے سارے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی بہت تگڑا ایویڈنس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ اگر بہت ہی مطلب ہے جارحانہ انداز میں مخالفت کی گئی ہو اس جماعت کی، پی ٹی آئی کی، بہت ہی جارحانہ انداز، تو پھر تو شاید بات بن جائے ان کی، لیکن یہ مشکل ہوگا، ذرا دشوار. اور یا اگر وہ یہ کہیں کہ صاحب وہ یہ دیکھیے خود سابق صدر آصف زرداری صاحب جو کہ ظاہر ایک سیاسی شخصیت ہے، وہ سر عام کہتے رہے کہ یہ تو میرا آدمی ہے، میرا بچہ ہے، تصاویر ہے ساتھ، تو یہ بھی کوئی ایویڈنس ہوگا یا یہ بھی اگین صرف ان جملوں سے ثابت کرنا، اس نتیجے تک پہنچنا کہ بندہ جانبدار نہیں ہے، یہ مشکل ہو جائے گا؟ یہ میرا بچہ کہہ دینا کسی اپنے سے چھوٹے آدمی کو، شدہ عمر میں چھوٹے میں آدمی کو، یہ تو کوئی اتنی ہماری روایت کے کوئی اتنے خلاف بھی نہیں ہے. بیٹا بیٹا ہم ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں، اپنے سے بڑے کو بھی کہہ دیتے ہیں بیٹا یہ ذرا پلیٹ رکھو، صاحب کے سامنے مہمان آیا ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مجھے اس میں نہیں لگتی. لیکن جو آپ نے کہی ہے کہ ان کی اگر ان کے ادارے نے ان کے میڈیا ہاؤس نے بڑی ڈٹ کے مخالفت کی ہو نواز شریف کی یا زرداری صاحب کی، تو پھر ایک کیس بن سکتا ہے، وہ کو بنانا پڑے گا، وہ اس کی نقول اور وہ ساری جمع کرائیں گے تو پھر شاید صحیح. یعنی مجھے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ بظاہر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت آسان معاملہ نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کو پروف کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اب اتنا سب اگلی بات یہ سمجھا دیجیے، کیا کوئی ایسی آئینی صورت ہے کہ جس کے تحت گورنر پنجاب نے جس لمحے ایوان تحلیل کیا ہے پنجاب کا، اس کے 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہو بلکہ تاخیر کا شکار ہو جائے، 30 دن 40 دن 3 مہینے 6 مہینے، یا آپ کے خیال میں بھائی یہ کرنا سیدھا غیر آئینی ہوگا، اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے؟ نہیں، غیر آئینی ہوگا، غیر آئینی ہوگا. اچھا، کوئی صورت ہے 90 دن دیے ہیں. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ 90 مثلاً 5 دن باقی رہ گئے ہوں تو کوئی خدا نخواستہ ایسا طوفان آ جائے، لوگ پولنگ اسٹیشن پہ ہی نہ جا سکیں، پہنچ سکیں بہت شدید، تو پھر کسی ایک حصے میں پنجاب کے جہاں وہ طوفان آیا ہو وہ ذرا اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ فیصلہ ہی دیں، کوئی جواب ہی نہ ہو اور آپ کہیں کہ جی 90 نہیں دن نہیں، ہم 93 دنوں میں دن میں کرائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک بات رہ گئی تھی میرے ذہن میں، اگر اللہ کا کیس ہے. جی 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 میں سر وہ کہہ رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب والے کیس ایک بات اور رہ گئی تھی، آئینی پوزیشن اس کی بتا دیں. یہ استدعا لے کر جانا کہ سر آئینی طور پر ایک ایسا بندہ جس نے نیب سے پلی بارگین کیا ہو وہ کوالیفائی نہیں کرتا، مطلب یہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوالیفیکیشن کا مسئلہ بنا کر پی ٹی آئی اس کو پیش کرے، وہ کوالیفائی نہیں کرتا ٹو بی اے پبلک آفس ہولڈر. تو کتاب کے حساب سے یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے سر؟ یہ زیادہ موضوع ہے، یہ بہت زیادہ موضوع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکشن جو 15 اور 25 ہے اس کے متعلق پلی بارگین کے، وہ خود اس میں کہا گیا ہے کہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ اے کنوکشن، یعنی اس کو اس کے مقدمے کی یا کرپشن کا یا جو بھی اس پہ الزام ہے نیب آرڈیننس کے تحت، اس کو ثابت ہوا سمجھا جائے گا. اور یہ اس کو سزا نہیں مل رہی، سزا پہ یہ بارگین ہو گیا. اس نے 50 کروڑ روپے دینے تھے، اس کی بجائے اس نے 45 کروڑ روپے دے دیے. ہم نے بارگین کر لیا، اور بجائے یہ کہ لمبا چلتا رہے کیس اور 5 کروڑ کے پیچھے اس سے زیادہ اس پہ خرچ ہو جائے. تو لیکن یہ بارگین کے بطور بھی یہ سمجھا جائے گا، یہ قانون میں لکھا ہے کہ یہ کنوکشن ہوگی.
اور کانوکٹ کو کسی ایسے عہدے پر بٹھانا یہ اس کو زور سے چیلنج کر سکے گی پی ٹی آئی. یعنی آپ کے خیال میں یہ غیر مناسب ہے کسی ایز گڈ ایز کنوکٹڈ بندے کا اس منصب پہ بیٹھنا، یا غیر مناسب ہے یا غیر آئینی آپ کے خیال میں؟ نہیں، غیر آئینی ہوگا، یہ آئینی بات ہے. ہمارے ہاں ویسے آپ دیکھیں تو کوئی غیر آئینی کانوکٹ کے بارے میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کیا پیچھے رہ گئی بات جب انٹیریئر منسٹر جس نے لا اینڈ پروسیکیوشن کو سب کو چلانا ہے، جس کے تحت چلنی ہے، وہ جا کے لندن میں ایک کانوکٹ کو ملتا ہے. میں بھی انٹیریئر منسٹر رہا ہوں، میں تو کبھی نہ یہ سوچ بھی نہ سکتا کہ میں جا کے کسی وہ کنوکشن غلط ہو صحیح ہو قطع نظر اس سے، جب تک وہ کنوکشن ہے اور جب تک میاں صاحب مفرور ہے اس وقت تک تو ان کے ساتھ ملنا، اور وہ بھی انٹیریئر منسٹر کا. یہ تو انٹیریئر منسٹر کی جانب سے مس کانڈکٹ ہوگا. انٹیریئر منسٹر ہی رہے بھی ہیں آپ، ایگزیکٹلی اسی منصب پر رہے بی بی کے دور میں. یعنی اس زمانے میں اگر زرداری صاحب کنوکٹڈ ہوتے تو آپ معذرت کرتے کہ سر ابھی آپ کنوکٹڈ ہیں، بے شک سزا غلط ہوگی، ابھی نہیں مل سکتا آپ سے. میں انٹیریئر منسٹر ہوں اور آپ کنوکٹڈ ہیں. نہیں مل سکتا تھا میں، اور اس وقت تو بالکل کنوکٹڈ نہیں تھے، نہ ہی ان پہ مقدمات چلے تھے. جب میں انٹیریئر منسٹر تھا وہ تو ہماری گورنمنٹ جب گئی تو اس کے بعد مقدمات بنائے گئے. ہماری گورنمنٹ میں جو مقدمات بنائے ان میں سب میں بی بی کے خلاف بھی 7 ریفرنسز تھی، 7 میں وہ بری ہوئی. نواز شریف کی حکومت کے دوران، اپنی حکومت کے دوران نہیں. اور آصف صاحب کو بھی میں نے انڑ کیس میں کم از کم اس میں اغوا برائے تاوان کا کیس جھوٹا بنایا تھا، اس میں ان کو بری کرایا، جبکہ نواز شریف اس وقت بھی وزیر اعظم تھے. تو ٹھیک، تو آپ اگر وزیر داخلہ ہوتے آپ بھی نہ ملتے. اچھا سر، ابھی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف نے جو ان کی آخری لاٹ بچ گئی تھی اسمبلی میں، تقریباً 40 کے قریب استعفے، انہوں نے کہا کہ آپ منظور نہ کیجیے، اور انہوں نے ووکل الیکشن کمیشن سے ملے. وہ کہتے ہیں ہم نے ای میل بھی کر کے کہہ دیا کہ آپ نہ کیجیے کام. اسپیکر نے لیکن منظور کر لیے، اور مطلب اگر تحریک انصاف نے آج یہ درخواست کی تو اسپیکر نے اس سے ایک دن پہلے کی تاریخ کے منظور کر لیے استعفے. اس میں آپ کو کس کا کیس تگڑا لگتا ہے؟ اگر اسپیکر یہ کہے کہ صاحب ان کی درخواست بعد میں آئی تھی، میں تو اس سے پہلے منظور کر چکا تھا، تو پھر ہو گئے استعفے آپ کے خیال میں؟ یہ تو مجھے ویسے بڑی ہی عجیب بات لگی ہے، اور مجھے توقع نہیں تھی راجہ پرویز اشرف سے اس قسم کی، اس راجپوت سے اس قسم کی مطلب ہے وعدہ خلافی بھی نہیں کہیں. وہ کم از کم وہ تو وعدہ خلافی تو ہے ہی، پر کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ اکیلے، کہ میں صرف ایک صورت میں منظور کر سکتا ہوں آپ کا استعفیٰ، کہ آپ ہر ایم ایل اے میرے سامنے اکیلا آئے. اگر آپ ہاؤس میں بھی چلا کے کہیں گے کہ میں نے استعفیٰ دے چکا ہوں تو وہ نہیں ہوگا قابل قبول، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایم ایل اے یا اپنے پارٹی کے سینئر ممبران یا پارٹی ہیڈ کے سامنے آپ یہ کہنا گوارا نہ کریں کہ میں، لیکن مجھے آپ نے یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں. اب آ کے مجھے تنہائی میں ملیں اور بتائیں، یقین دہانی کرائیں کہ آپ نے بغیر کسی دباؤ کے یہ استعفیٰ دیا ہے، اور تبھی میں آپ کو استعفے منظور کروں گا. یہ موقف بڑے واضح انداز میں راجہ پرویز اشرف اسپیکر نے لیا، اور اسپیکر کی پارٹی کوئی نہیں ہوتی، جماعت وہ اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے بالکل، اور ہوتا ہے. تو یہ کسی پارٹی کی جانب سے بھی نہیں آیا. یہ اسپیکر نے کس طرح ان کے استعفے منظور کر لیے. سر ان کے اپنے قول و فعل میں تو بڑا واضح تضاد ہے، جس طرح آپ نے کہا قول و فعل میں تضاد ہے. یہ ان کے قول و فعل میں تو واضح تضاد ہے جس کی آپ نے بھی نشاندہی کی. لیکن کیا یہ آئین کے بھی برخلاف ہے جو انہوں نے کیا، یا یہ کہ اگر یا آئینی طور پر ایتھیکلی وہ پوزیشن لوز کر جائیں گے، لیکن کیا آئینی طور پر وہ ٹھیک ہوں گے اگر وہ کہیں کہ صاحب ان کی ریکویسٹ آئی تھی 25 تاریخ کو کہ میرے استعفے منظور نہ کرو، میں تو 24 کو ہی منظور کر چکا تھا؟ نہیں، وہ تو اگر کہتے ہیں میں پہلے کر چکا تھا، ہو سکتا ہے وہ پہلے کر چکے ہوں. یہ تو ثابت کرنا مشکل ہے کہ انہوں نے استعفیٰ واپس لینے کی درخواست اگر 25 کو دی ہے اور اسپیکر کی تحریر 24 کی ہے کہ منظور کر لیے،
تو یہ تو اس میں تو کوئی ایسی سکم نہیں ہے اگر یوں ہو تو وہ اسپیکر کی آئینی طور پر پھر یہ استعفے ریورس کروانا ذرا مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف. میں عرض کر رہا ہوں اگر اجازت دیجیے تو یہ اس میں پہلی بار صورت میں تو کوئی ایسی دشواری نہیں ہے. اسپیکر نے جو لکھا ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا کہ وہ درست لکھا ہے. لیکن دوسری جو بالکل اس سے مختلف بات ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر نے کس طرح آئین کی تشریح کی ہے. اسپیکر نے آئین کی تشریح کی ہے جو کہ پہلے درست تشریح تھی کہ استعفیٰ جو ہے وہی استعفیٰ ہو سکتا ہے جو بغیر کسی دباؤ کے ہو. اب دباؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنپٹی پہ پستول رکھا ہو اور ایم این اے سے استعفیٰ آپ لے رہے ہو. دباؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ نے دباؤ ڈالا ہوا, اس سے پیسے آپ نے اس کو دیے میں قرض دیا ہے اور آپ واپس مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ واپس کرو, یہاں استعفیٰ دو. تو دباؤ ہر قسم کا ہو سکتا ہے, پر یہ اسپیکر کا اس کی یہ تسلی کرنا کہ یہ بغیر دباؤ کے استعفیٰ دے رہا ہے یہ آئینی رکھتا ہے. اور اگر اس سے وہ ہٹ جائے اور یہ جانتے ہوئے کہ مجھے یہ استعفیٰ یہ میں منظور ہی جب کر سکتا ہوں یا یہ استعفیٰ ہی جب سمجھا جا سکتا ہے تصور کیا جا سکتا ہے, اگر اس میں کوئی دباؤ نہ ہو اور وہ اس پروسیس کو, اس کاروائی کو اس انداز سے نہ چلائے کہ وہ اس کا لحاظ کرے کہ اگر کیا دباؤ تھا کہ نہیں تھا, تو پھر یہ اسپیکر آئینی اعتبار سے غلطی کر رہا ہے میری نگاہ میں. سر اعتراض صاحب ٹورڈز دی اینڈ یہ موضوع سے ہٹ کر ہے, لیکن میرا بس آخر میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تو آپ کامنٹ کیجیے. ہم قانونی آئینی معاملات میں بات کرتے ہیں. ارشد شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے اعتراض صاحب فائنلی پلیز مجھے آپ بتائیے, اتنی ایک ہائی پروفائل کلنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ ہر انسان چاہے وہ ہائی پروفائل ہو یا لو پروفائل ہو اس کی جان کی قیمت یکساں ہے, لیکن سر کچھ کیسے سمبولک ہوتے ہیں نا, عام آدمی وہاں سے انسپریشن لیتا ہے یا پھر بالکل ہی ہوپلیس ہو جاتا ہے کہ یار اگر اس کو انصاف نہیں ملا اتنا ہائی پروفائل کیس ہونے کے باوجود تو پھر میں تو نہ ہی سمجھوں. تو اب تک اس کیس میں جو کچھ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح سمجھ آگے بڑھ رہے ہیں, کسی انصاف کی طرف بڑھ رہے ہیں, یا بس ایسے ہی ہے معاملہ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی یہ معاملہ اس کو ہماری حکومت بالکل سنجیدگی سے نہیں لے رہی, اور جہاں تک اطلاعات ہمیں ہے میڈیا سے ہی اور دیگر ذرائع جو میں ان کو معتبر تو کہہ سکتا ہوں, لیکن چونکہ سنائی بات وہ کرتے ہیں, میں نے کوئی فائل نہیں دیکھی. بہت شکریہ اعتزاز حسن صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. کراچی میں کیا ہو رہا ہے, ایک ایسا لگ رہا ہے کہ نئی صورتحال بن رہی ہے میئرشپ کے حوالے سے. کل فواد چوہدری صاحب نے بڑی سخت باتیں کی جماعت اسلامی کے بارے میں. کیا ہو رہا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ امیر ہے جماعت اسلامی کراچی کے, سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. کراچی میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نتائج جاری کیے تھے آفیشل, اس کے مطابق پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ تھی 93 سیٹ, جماعت اسلامی 86, پاکستان تحریک انصاف 40 اور پھر باقی نشستیں. ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو لیٹسٹ پوزیشن آئی ہے, اب وہ کیوں ہے, وہ کن مراحل سے گزر کے, وہ پورا ایک بڑا لمبا چوڑا ایک ٹیکنیکل طریقہ کار ہے, لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ ابھی جو تازہ ترین پوزیشن آئی ہے 235 یوسیز میں سے, ویسے تو 246 ہے لیکن 11 پر الیکشن نہیں ہوا تھا تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے, 235 میں سے 229 کے نتائج حتمی جاری کر دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. باقی 6 پر اعتراض ہے, اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کی سماعت ہوگی. وہ جماعت اسلامی نے ایک معاملہ کیا ہوا تھا, وہ بات کی بات. ان 229 کی جو پوزیشن آئی ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی کی 93 کے بجائے ہو گئی 91 -2, جماعت اسلامی کی 86 کی بجائے ہو گئی 85 -1, پاکستان تحریک انصاف کی 42 ہو گئی ہیں 40 کے بجائے +2. یہ کیا ہوا, آگے کیا ہوگا, اور میئر کون ہوگا اور میئر کب ہوگا, یہ کوئکلی ذرا بات کر لیتے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حافظ صاحب پہلے تو بتا دیں, یہ جو بھی آیا ہے فیصلہ ابھی والا جو میں نے بتایا, اس پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور یہ تو اس میں تو آپ کی 1 سیٹ کم ہو گئی ہے. آپ تو کہہ رہے تھے ہماری بڑھ گئی 90 پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گی, تو کم ہو گیا. اچھا, وہ جو 6 ہیں نا, جن 6 کو میں بنیاد بنا کر کہہ رہا تھا کہ وہ 90, وہ تو آلریڈی الیکشن کمیشن نے اپنے پاس لے لی نا, تو اس لیے وہ تو بالکل سیدھا سادہ کیس ہے.
تو یہ 85 جو ہے وہ 91 میں انشاءاللہ بدل جائے گی. تو ابھی جو آیا ہے اسے کہتے ہیں فارم 14 کے بعد حتمی نتیجہ. اب آج کے بعد یہ کیس RO سے نکل گیا, اللہ تعالیٰ شکر, ورنہ جب تک یہ RO کے پاس رہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں حکومت کی جو چیزیں ہیں نا وہ پوری طرح سے ہوتی ہیں. اب تو امتحان شروع ہو گیا الیکشن کمیشن کا. اچھا, اب آپ کل سماعت ان 6 حلقوں کی کل سماعت ہے, اب دیکھتے ہیں تو کل فیصلہ ہوتا ہے یا جو بھی الیکشن کمیشن اس کو کرے گا. ہم نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے. اچھا 6 سیٹیں تو وسیم یہ ہیں. اچھا امنگ ان 229 6-7 کم از کم سیٹیں ایسی ہیں, کم از کم ایسی سیٹیں ہیں جس میں ری کاؤنٹنگ کے بعد نتیجہ تبدیل ہوا تھا. اس ری کاؤنٹنگ پر ہماری پوری ورکنگ موجود ہے, اور اس ورکنگ میں ہم نے نشاندہی کی ہے کہ اس میں جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں دھاندلی اس لیے ہوئی ہے کہ نمبر آف ووٹس ٹیلی نہیں ہو رہے, فارم 12 ٹیلی نہیں ہو رہا, پرچے جو جاری ہوئے ہیں اور جو واپس آئے ہیں وہ آپس میں ٹیلی نہیں ہو رہے, وارڈ کے کونسلر کے پرچے الگ. اور دھاندلی لیکن کس نے کی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی تو 2 سیٹیں کم ہو گئی ہیں, تو دھاندلی کیسے ہوئی ہے؟ نہیں ری کاؤنٹنگ والی تو ان کی موجود ہے. اس 91 میں ری کاؤنٹنگ کی تو کوئی 10-12 سیٹیں ہوں گی, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی جو انہوں نے دی ہیں. ہاں اچھا تو اس لیے اس میں تو وہ شامل ہے. تو ہم نے جو تیاری کی ہوئی ہے چیلنج کریں گے متعلقہ فورم پہ. بالکل کہ کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو 6-7 کم از کم ہیں, اور بھی زیادہ ہوں گی, لیکن کم از کم جو 6-7 ہیں وہ تو الیکشن کمیشن ٹریبونل سے پہلے ٹیک اپ کر سکتا ہے. ود ان 30 days اس کا یہ اختیار ہے. تو ہم چاہیں گے یہ کہ ان 6 یوسیوں کے ساتھ ساتھ وہ ریکاؤنٹنگ والی 6 یوسیاں بھی جو ہے وہ کنسیڈریشن میں آئیں, تاکہ جو ہے وہ تمام تر چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو اس لیے تو میں آپ سے اتنا چلا رہا تھا کہ بھائی یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنے طریقے سے یہ نمبر آ رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہو گئی ہیں, تو اب آپ کو بھی کنٹرول میں آ گیا, ورنہ تو دماغ ہی گھومتا رہتا ہے کہ کون سی چیز کس طرح سے کاؤنٹ کرے. اب یہ بتائیے حافظ نعیم صاحب کے میئر کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن سندھ کے جو ممبر ہیں چوہان صاحب, انہوں نے کل ہمارے پروگرام میں کہا کہ جو باقی جو 11 نشستیں ہیں اس پہ الیکشن کم از کم 2 سے 3 مہینے کے اندر ہوگا, اس کے بعد میئر کا چناؤ ہوگا. تو یعنی 3 مہینے تک میئر نہیں ہے کوئی شہر میں اگلے سال. اب یہ دیکھیں, یہ الیکشن کمیشن کو جو ہے نا پہلے سے چیزوں کو فائنل کرنا چاہیے تھا ہمارے حساب سے. اس میں ان کی کیا غلطی ہوئی؟ 11 پر تو لوگوں کا انتقال اگر ہوا ہے تو اس میں تو پورا پروسیس ہوگا نا, دوبارہ کاغذات نامزدگی داخل کرو, واپس لینے کی تاریخ, جمع کرنے کی تاریخ. اس میں ایک چانس موجود تھا کہ جب یہ فائنل الیکشن طے ہوا تھا نا, تو چونکہ 3 دفعہ ملتوی ہو چکا تھا, تو ایک ایکسٹرا شیڈول ڈال کے, جب 2 مہینے کا مارجن رکھا ہی ہوا تھا, تو ایکسٹرا شیڈول ڈال کے اس میں کیا جا سکتا تھا. ہم نے ریکویسٹ کی بھی تھی, لیکن انہوں نے اس وقت اس کو کنسیڈر نہیں کیا. بہرحال خیر الیکشن کمیشن کا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا, اب اس کا نہیں, ہم سے تیاری نہیں کراچی کا کوئی. ہاں نہیں, انشاءاللہ تعالی ہم اس میں جائیں گے اور فل فلیج جائیں گے. 10 میں ہوگا, ایک تو شاید انا پوسٹ تھا, اس کی وجہ سے وہ نہیں ہوگا. ہم 10 میں جائیں گے اور پوری طرح فل فلیج جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی میئر کا چناؤ اس کے بعد ہوگا. اس کے بعد اچھا جب یہ 10 آ جائیں گے, یعنی 246 پورا ہو جائے گا, تو اس کے بعد جو 33% خواتین اور 5% لیبر اور یوتھ اور ٹرانسجینڈر اور معذور, جو یہ سیٹیں ہیں یہ جب پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ میئر کا انتخاب ہوگا. تو یہ پروسیس اب جتنا بھی ہو, الیکشن تو اب ہو گیا. دیکھیں یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی وسیم ان حالات میں کہ الیکشن ہو گیا ہے. بالکل صحیح. اب لیکن یہ بتائیں نعیم صاحب کہ وہ میئر آپ کس کی طرف جائیں گے, یہی سب سے بڑا سوال ہے نا کہ میئر کس جماعت کا ہوگا. کل فواد چودھری صاحب کو ہم نے لیا تو مجھے ذرا سی حیرانگی ہوئی فرینکلی. تو انہوں نے تو بڑا, میں نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ بلکہ ذرا لوگوں کو دکھایا تو سوال ہمارا یہی تھا کہ بھائی کیوں پی ٹی آئی جماعت کو یہ نہیں کہتی کہ بھئی آپ آئے ہمارے ساتھ اور مل کے بناتے اپنا میئر. وہ ذرا لوگ بھی سن. ہم کو بہت کین نہیں ہے جماعت اسلامی سے اتحاد کے لیے. وہ کبھی جو ہے وہ نواز لیگ کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی وہ پیپلز پارٹی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. صرف وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں اور ایش کریں, اور بلکہ امیر جماعت اسلامی بھی حافظ زرداری صاحب کو بنا دیں وہ ہماری طرف سے. اگر حافظ نعیم نے زرداری صاحب کے ساتھ جانا ہے تو پھر کراچی کے عوام کے دشمنوں کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے. ہم ڈپٹی میئر وغیرہ تو بالکل بھی نہیں لیں گے, اور ہم نے یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کسی حکومت میں تو بالکل نہیں جائیں گے. کلیئر پوزیشن ہے یہ ہماری پارٹی کی. تو یہ تو بات ختم ہو گئی نا پھر حافظ صاحب. فواد صاحب ہے نا, اگر آپ جب تحقیقات میں جائیں گے نا, یہ پورے تمام عمل کی جو پچھلے عرصے میں چلتا رہا ہے, تو جو چند لوگ آپ کو ملیں گے نا جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے, ان میں سے ایک چودھری فواد بھی آپ کو دریافت ہوں گے. تو ہر بندے ہوئے کام کو بگاڑنا اور ہر سیدھے کام کو ٹیڑھا کرنا اور ہر جگہ گھما پھرا کے بات کو خراب کرنا, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں علی زیدی سے بھی بات کر چکا ہوں اور علی زیدی کا بھی یہ موقف ہے, انہوں نے کہا ہے. ابھی میں پورا شارٹ علی زیدی کا موقف تو علی زیدی دیں گے نا.
اور فواد مرکزی ترجمان ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے. اچھا چلیں دیکھیں، یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا استحقاق ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا میئر بنوانا چاہتی ہے یا جماعت اسلامی کا. سیدھی بات ہے نا. اگر پی ٹی آئی کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر نہیں چاہتی اور وہ جماعت اسلامی سے بہت پریشان ہے یا اس کو بہت شدید ناراضی ہے، یعنی فواد چودھری صاحب کو ہوگی، میرے خیال ہے باقی لوگوں کو اتنی نہیں ہے، اگر وہ ہے اور تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا پیپلز پارٹی کا میئر بنانا چاہتے ہیں. تو سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہماری زرداری صاحب سے کوئی بات ہو گئی ہے؟ کم از کم فواد چودھری کی ضرور ہو گئی ہے میرا خیال ہے، ورنہ تو وہ یہ ضرور ہے. میں نہیں سمجھتا. اچھا وہی سوال یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتا دو نا کیا پیپلز پارٹی کو بنانا چاہتے ہو، تو پھر چلے جاؤ اس کے ساتھ. بلکہ انہوں نے تو پھر کہہ دیا کہ امیر بھی لگا دو زرداری صاحب کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے پی ٹی آئی کا لگائیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بھائی جان وسیم، سیدھی بات ہے، یہ خامخواہ میں بیچ میں کود کے، یعنی 3.5 سال تو چودھری فواد کو کراچی کا کاف یاد نہیں آیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو بھی کراچی سے دور رکھا، ٹھیک ہے نا، جس کے نتیجے میں لوگوں نے ظاہر سی بات ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کو مسیحا سمجھا اور جماعت اسلامی کی طرف لوگ آئے، اور ان ساری جگہوں پہ جہاں پر پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے تھے لوگوں نے شفٹ کیا اپنے ووٹ کو، بہت بڑے پیمانے پر کیا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے اسباب تلاش کریں، کراچی کو آن کریں، وہ مزید ڈس آن کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لوگ ہی معاملات کو بگاڑتے ہیں. میری ترجیح یہ ہے، میں آپ کو بھائی جان میری سن لیجئے، میری ترجیح بہت واضح طور پر یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اب یہ سیٹس کا حتمی طور پر فیصلہ ہو جائے جو ہونے جا رہا ہے، جو تقریباً تدریج سے آگے بڑھ رہے ہیں. نمبر 1. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پر اتفاق رائے ہے کہ ہم کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. پوچھ لیا اور کہ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا حافظ نعیم صاحب بتائیں آپ کا نام لے کر کہا کہ وہ چاہتے کیا ہے. میں نے کہا بتاتا ہوں میں کیا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس امیدوار ہو جس کی آپ بھی حمایت کریں، پیپلز پارٹی کی حمایت کریں. تو انہوں نے ان واٹ ایور ورڈ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم پیپلز پارٹی کی حمایت تو نہیں کر سکتے. تو اگر یہ نہیں ہوا تو پھر تیسری ترجیح کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے صاحب، ابھی تو یعنی انہوں نے حتمی طور پر کوئی چیز کہنے کی اس لیے پوزیشن میں نہیں ہے کہ نعیم الرحمان صاحب کو میئر بننا ہے نا. اگر جماعت اسلامی کو میئر بننا ہے تو 2 ہی کنڈیشن ہیں کہ یا تو جماعت اسلامی کا میئر بنے یا جماعت اسلامی کا میئر نہیں بنے تو پیپلز پارٹی کا میئر بنے. ان 2 سینیریوز میں سے ظاہر پی ٹی آئی کے پاس کیا چوائس ہے؟ ٹھیک ہے، جب پی ٹی آئی کے پاس چوائس سن تو لیجیے، اگر ان کے پاس چوائس نہیں ہے، اس کے باوجود میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی اس وقت ڈیولپمنٹ مانگتا ہے. کراچی میں جو ووٹ پڑا ہے نا، وہ ریٹرکس کو نہیں پڑا ہے، یہ ان چیزوں کو نہیں پڑا کہ وہ چور اور وہ ڈاکو اور وہ قاتل اور وہ. کراچی میں ووٹ پڑا ہے، لوگ اب ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. جن کی چوریاں، جن کے ڈاکے اور جن کی کرپشن اور جن کی جو کچھ بھی ہے، اس سب کے باوجود لوگوں نے کہا کہ یار دیکھیں سب بلیم گیم میں لگے ہوئے، کوئی 18ویں ترمیم میں الجھا ہوا ہے، کوئی نیشنل پالیٹکس کر رہا ہے. کراچی میں جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ پرویز الہی جیت گیا، اس پر مظاہرے، پرویز الہی ہار گیا، اس پر پنجاب کے لیے نکلو، فلاں کے لیے نکلو، فلاں کی خاطر چلو. کراچی پر کوئی بات نہیں کر رہا. جب کراچی پہ کوئی بات نہیں کر رہا تو کراچی جماعت اسلامی بتایا نا، یا پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے، جماعت کی طرف جائیں گے نا. دونوں پہ اتفاق رائے ڈیولپمنٹ پر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری پرائرٹی ہے. ورنہ اس میں اگر ہمیں ناکامی ہوئی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم ایک چوائس لیں گے کہ ہم ظاہر فیصلہ کریں گے، ہمارے فورم سے فیصلہ کریں گے، اور اس میں کراچی کے عوام اور ان کے ووٹرز کی سینٹیمنٹس کو اور ان کی ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے. آپ ایسا نہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو کراچی دشمن جماعت ہے، اور آپ نے بھی اپنی کیمپیننگ کا بیشتر حصہ پیپلز پارٹی کے خلاف چلایا، تو یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل ہے کہ آپ کی کیمپین کے مطابق دشمن سمجھتے ہیں اور کس کو دوست سمجھتے ہیں کراچی کے عوام؟ وسیم دیکھیے، اس کے باوجود میں کنسنسس چاہ رہا ہوں نا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی پارٹی کہیں پر موجود ہے، دیکھیں یہ فواد چودھری صاحب ادھر اس وقت کہاں تھے جب سلیم مانڈوی والا کو پی ٹی آئی کی بھاری اکثریت نے ووٹ ڈالے تھے سینٹ میں، سنجرانی صاحب اور مانڈوی والا کو. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے زرداری صاحب نے باقاعدہ خرید و فروخت کی تھی ان کے لیے، یاد ہے نا ان کو. تو یہ میں نے تو نہیں ڈالے تھے، ہم نے تو نہیں ڈالے تھے، یہ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے ڈالے تھے. نیشنل انٹرسٹ میں ڈالے ہوں گے یقیناً قوم کے، ہے نا. جب ان کے لیے نیشنل انٹرسٹ صحیح ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کنسنسس کراچی کے لیے صحیح ہو سکتا ہے. یہ اپنی پارٹی کے لیے پارٹی کو نیشنل انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں، تو ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کو نیشنل انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کنسنسس پیدا کریں. صحیح ہے. اور ابھی یہ طے نہیں ہوا ہے پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا کیا ان کے ساتھ جائیں گے، اور نہ کچھ اور طے ہوا ہے ابھی؟ کچھ طے ہی نہیں. جی بالکل، دیکھیں طے ہوئی ہیں 2 چیزیں ابھی فی الحال. ایک کہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا نمبر 1،
اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ کنسنسس کرنے کی کوشش کی جائے. ہر یہ کس نے طے کیا ہے کہ یہ ہم نے طے کیا اور ہونا بھی یہی ہے. یہ تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے طے کرنا, فریقین ہوتے ہیں نا طے کرنے میں, تو دوسرا فریق کون ہے؟ یہ بات اسلامی نے طے کیا کہ جماعت اسلامی کا میئر ہوگا. دیکھیں یہ بات پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے اور یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا ہی بنے گا. ادروائز ڈپٹی میئر کے بجائے ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے. اوکے, بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب. خوش آمدید ایک بار پھر. آج متفقہ طور پر ڈالر کی قیمت پر کیپ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اب یہ اس کی وجوہات کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے. ملک بستان صاحب صدر فورکس ایسوسیشن پاکستان وہ ہمارے ساتھ ہیں. ملک صاحب بس آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ ذرا ہمیں یہ آسان الفاظ میں سب کو ذرا بتا دیں کہ یہ کیپ کیا ہوتا ہے اور یہ اس کو کیوں آپ نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کیپ کو اردو میں تو کہتے ہیں نا ڈھکنے کہتے ہیں, اور لگایا یہ ڈالر کا جن تھا ہم نے اس کو بوتل میں بند کیا اور کیپ لگا دیا کسی طرح یہ قابو میں آ جائے, لیکن وہ ہمارا قابو میں نہیں آ رہا, بوتلیں توڑنے کی کوشش کر رہے. تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ اس کو کیپ ہٹا دیا جائے اور مارکیٹ کا جو اس وقت بلیک مارکیٹ وجود میں آ گئی ہے اس کا مقابلہ کیا جائے. کہتے ہیں نا لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے اور ریٹ کو ریٹ ہی کاٹتا ہے. تو ہم نے سارے کوشش یہ تھی کہ سستا ڈالر خرید کے سستا عوام کو بیچیں گے, لیکن ہماری یہ کوشش ناکام گئی اور ہمارا کیپ لگانا ہمارے گلے پڑ گیا. اس کے 3-4 نقصان ہوئے. پہلا نقصان تو ایکسچینج کمپنیوں میں یہ دبا لگ گیا کہ یہ ایکسچینج کمپنیاں بلیک مارکیٹ کر رہی ہیں اور یہی بیچ رہی ہیں اور جان بوجھ کے بیچ نہیں رہی. تو اس سے ہماری بدنامی ہو رہی تھی, مالکان کو پتہ نہیں ہوتا, نیچے امپلائی ہمارے کرپٹ ہو رہے تھے. وہ بلیک مارکیٹ کی مافیا ان کو آپس میں لالچ دے کے ورغلا کے آؤٹ آف بک ان سے بائنگ سیلنگ کر رہی تھی, جس سے کمپنی کی بدنامی ہو رہی تھی. اس سے ہمیں بہت بڑی ہماری ریپوٹیشن خراب ہو رہی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ ہماری ورکر ریمیڈنس جو کہ 3 ارب ڈالر سے آپ نے دیکھا 1 ارب ڈالر کم ہو گئی, کیونکہ انہیں دبئی میں اس وقت جو ہے ڈالر کا ریٹ ہے وہ تقریباً 260 روپے ہے اور ہمیں انٹر بینک ہے 225 روپے. تو اب اتنا بڑا نقصان تو کوئی نہیں برداشت کرے گا. اس کا نتیجہ یہ کیا نکلا کہ ہماری ورکر ریمیڈنس 1 ارب ڈالر ماہانہ کم ہو گئی. اس طرح ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 1 ارب ڈالر کم ہو گئی. ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ اپنی وہیں ایکسپورٹ پروسیڈ روک رہا ہے اور انڈر انوائس کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں بڑا نقصان بھاری اٹھانا پڑا. ہمارے ریزرو کم ہو گئے. اور ایک تو میں خدا رہا اپنے معاشی تجزیہ نگاروں سے 10 درخواست کرتے ہوں خدا کے لیے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں اور ریزرو ختم ہونے کی خبریں نہ چلائیں. انشاءاللہ پاکستان نہ ڈیفالٹ کرے گا نہ ہی ریزرو ختم ہوں گے. وقتی طور پہ پریشانی آئی ہے, انشاءاللہ ہم اس کو مل بیٹھ کے حکومت کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ بن کے اکنامک سولر بن کے ہم حکومت کو آفر بھی کیے کہ ہم 1 ارب ڈالر ماہانہ تک لا سکتے ہیں. باہر کی جو کمپنی ہیں منی ٹرانسفر کمپنیاں اور وہاں کی جو ٹریڈنگ کمپنیاں انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ آپ ہمیں اگر دیں گے تو ہم آپ کو 1 ارب ڈالر تک جو ہے ماہانہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو حکومت کو میں نے پرپوزل دیا, جو ہی یہ منظور ہوگا تو انشاءاللہ ڈالر کا ہم مارکیٹ میں سے سپلائی بھی دیں گے اور حکومت کو بھی دیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ ملک استاد. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.